نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہے. کئی مسلمان اس مہینے کے اندر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی تربیت کے لیے مختلف ارشادات اور مختلف نصیحتیں فرمائی ہیں. انہی ارشادات نصیحتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 نصیحتیں یا 5 ارشادات مبارکہ جو انہوں نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائے تھے، یا جن کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، اپنے خیال سے، اپنے گمان سے کوئی بات بھی نہیں کرتے، بلکہ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ الہ العالمین کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ہم کو 5 نصیحتیں فرمائی تھیں، 5 باتیں ارشاد فرمائی تھیں. ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی یہ نصیحت فرمائی کہ حرام سے بچو. اگر حرام سے بچ جاؤ گے تو عبادت گزار بن جاؤ گے. ہمارے عرف عام میں عبادت گزار کسے کہا جاتا ہے؟ جو 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد کی نماز پڑھتا ہو، اوابین پڑھتا ہو، اشراق پڑھتا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت، تمام کام بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتا ہو تو ہم اس کو عبادت گزار کہتے ہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا ہے کہ حرام سے بچ جاؤ تو عبادت گزار بن جاؤ گے.
یہ نہیں فرمایا کہ 5 وقت کے نمازی بنو گے تو عبادت گزار بنو گے، تہجد گزار بنو گے تو عبادت گزار بنو گے، اور قاری قرآن بنو گے تو عبادت گزار بنو گے، بلکہ یہ اس کی شاخیں ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول بیان فرمایا ہے کہ نماز کی طرف دل کب راغب ہوگا، تلاوت کی طرف دل کب راغب ہوگا، نیک کاموں کی طرف دل کب راغب ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے دل کب بیتاب ہوگا، اس کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نسخہ بتا دیا کہ حرام سے بچ جاؤ۔ اب یہاں پر ہمارے عرف میں حرام سے صرف کھانے پینے کی چیزیں مراد لی جاتی ہیں کہ کتا حرام ہے، سور حرام ہے، گدھا حرام ہے، میرے بھائیوں وہ بے شک حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں جو کھانے کے اندر بھی آتی ہیں اور زندگی کے دیگر کاموں میں بھی آتی ہیں۔ کھانے کے اندر صرف کتا ہی حرام نہیں ہے، پرایا مال بھی حرام ہے۔ کھانے کے اندر صرف گدھا حرام نہیں ہے، سود بھی حرام ہے۔ کھانے کے اندر صرف سور حرام نہیں ہے، بلکہ رشوت سے کمایا ہوا مال بھی حرام ہے۔ کھانے کے اندر جس طرح اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، بالکل ایسے ہی حرام ذرائع سے حاصل کی جانے والی حلال چیزیں بھی حرام ہی ہوتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی انسان ڈاکہ ڈالتا ہے اور جا کر دکان سے گائے کا گوشت لے کر آتا ہے، بکری کا گوشت لے کر آتا ہے، تو گائے اور بکری کا گوشت تو حلال ہے، لیکن اس حلال گوشت کو حاصل کرنے کا یہ جو ذریعہ استعمال کیا گیا، ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈال کر جو رقم دی گئی، یہ رقم جب حرام ہے تو اس سے کتا خریدے اس کی بھی وہی اوقات ہے، وہی اثرات ہیں، بکری کا گوشت خریدے اس کے بھی وہی اثرات ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک یہ چیز ہے کہ ہم نے حرام کو صرف کھانے تک محدود کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف کھانے کی چیزیں ہی حرام نہیں ہیں، والدین کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ صرف کھانے کی چیزیں ہی حرام نہیں ہیں، بجلی کی چوری کر کے بجلی کو استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ صرف کھانے کی چیزیں حرام نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اور اللہ معاف فرمائے آج ہم مسلمانوں کے اندر بحیثیت ایک معاشرہ یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ کتنے ہی ایسے رشتے ہیں جو ہم حرام کے پال رہے ہیں، یا ہمارے معاشرے میں حرام کے رشتے پل رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا، نہ گھر والا، نہ محلے والا، نہ برادری والا۔ یاد رکھو، حرام کا دائرہ کار صرف کھانے تک محدود نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ حرام سے بچ جاؤ، اس سے ساری چیزیں مراد ہیں کہ اپنی زندگی کو پاک صاف کر لو تو تم خود بخود عبادت گزار بن جاؤ گے، تمہارے دل کے اندر عبادت کی رغبت پیدا ہوگی، تمہارا خود صبح دل کرے گا کہ میں اٹھ کے نماز پڑھوں، نماز پڑھنے کے بعد تمہارے دل میں خود یہ بات آئے گی کہ میں گھر تھوڑی دیر بعد جاؤں گا، پہلے تلاوت کرنا۔
علیہ وآلہ وسلم نے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ حرام سے بچو، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر صبر کرو، غنی بن جاؤ گے۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ غنی کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ ساری مخلوق محتاج ہے، ساری کائنات محتاج ہے، اللہ کی ذات غنی ہے۔ اور جب یہ غنی کا لفظ ایک انسان کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا عمومی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ اپنی مخلوق کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العالمین ایسا طرز زندگی عطا فرما دیں گے کہ اللہ کی مخلوق کے محتاج نہیں رہو گے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کرو گے، اللہ رب العالمین پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے چھوڑ کر اللہ نے جو کچھ اوروں کو دیا ہے اس پہ نظر رکھو گے، ساری زندگی پچھتاتے رہو گے اور ساری زندگی ذلت اور رسوائی کی ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ یہ سوچو کہ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ کتنا ہی ایسے لوگ ہیں جن کو وہ نہیں ملا۔ تو دوسری نصیحت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ صبر کرو، اللہ رب العالمین تمہیں غنی فرما دیں گے۔ یعنی اپنی مخلوق کا محتاج نہیں چھوڑیں گے، تمہارے دل کو مطمئن کر دیں گے۔ تیسری نصیحت جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کی ہے وہ یہ کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے کا تمہیں ذائقہ محسوس ہوگا۔ ہر انسان کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کام میں لگا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی زندگی کی تمام ضروریات خود پیدا کر سکے یا جو چیزیں وہ استعمال کر رہا ہے ان سب کے بارے میں اس کو معلومات ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ انسان کو اکثر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس چیز کے کاریگر کے پاس جاتا ہے، اس سے مشورہ لیتا ہے، اس سے پوچھتا ہے۔ تو پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر یہ تعلیمات دی ہیں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو، خود تم اس شعبے کے اندر ہو، اس کی باریکیوں کا تمہیں علم ہے، اس کی اچھائی برائی کے بارے میں تم جانتے ہو، تو دوسروں کے لیے بھی بالکل ایسے ہی باریک بینی سے اچھائی اور برائی کو سامنے رکھ کر کسی چیز کا انتخاب کرو۔ ایسا نہیں کہ اپنے لیے ایک چیز پسند کی اور دوسرے کے لیے یہ سوچ کر کہ اس کو اس چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ذرا گھٹیا چیز پسند کر لی۔ فرمایا کہ ایسے نہیں، جو اپنے لیے سوچ رکھتے ہو، جو اپنے لیے چاہتے ہو، چاہے
بھائی کے لیے بھی وہی چیز چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. اگر کپڑے کی دکان ہے تم خود اپنے لیے جو کپڑا پسند کرتے ہو کہ اس کی پرائس بھی کم ہے, قیمت بھی کم ہے, دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے, تو جب کوئی تم سے مشورہ لینے آئے تو اس کو بھی یہی بتاؤ جو تمہیں خود کو پسند ہے. ایسے ہی اگر زندگی کا کوئی اور شعبہ ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, وکیل ہے, کوئی بھی ہے, زندگی کے کسی شعبے سے وابستہ ہے, تو اس کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ کسی دوسرے کے لیے بھی سوچ وہی رکھنا جو تم اپنی ذات کے لیے رکھتے ہو. اگر ایسا کرو گے تو تم مومن بن جاؤ گے. چوتھی چیز پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا, ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا, اپنے ہمسایوں کی خوشی میں, غمی میں, ضرورت کے وقت ان کے کام آنا. اگر یہ کام کرو گے تو اس سے بھی ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی, اسلامی معاشرہ پروان چڑھے گا اور اسلام کی ایک سچی صورت آپ کے سامنے آئے گی کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال ہو, اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری ہو کہ کون سا پڑوسی اس کی اگر کسی وقت کوئی آپ تک حاجت ہے یا آپ تک تو وہ محبوب نہیں ہے لیکن خود وہ اپنی حاجت کو کسی وقت پورا کرنے سے قاصر ہے, اس کو کسی کی ضرورت ہے, تو اپنے اس پڑوسی کا خیال کرو. چاہے اس کو تمہاری جسمانی ضرورت ہے, چاہے اس کو تمہاری مالی ضرورت ہے, چاہے اس کو تمہاری اخلاقی ضرورت ہے, چاہے کسی موقع پر وہ تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے, چاہے کسی وقت وہ تم سے تھوڑے سے ٹائم کا مطالبہ کرتا ہے, تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. اور پانچویں نصیحت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمائی کہ زیادہ ہنسا نہ کرو, زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, اس لیے زیادہ ہنسنے سے بچا کرو. اور یاد رکھو جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس پر پھر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر دل مردہ ہو جائے, نصیحت کرنے والے کی نصیحت کا اثر نہیں ہوگا, واعظ کرنے والے کی واعظ کا اثر نہیں ہوگا, والد کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا, کسی کی غمی کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ مجھ پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے, کسی کی خوشی کو دیکھ کر اس کا دل یہ خوش نہیں ہوگا کہ آج میرا بھائی اللہ نے اس کو یہ خوشی عطا فرمائی ہے. جب دل مردہ ہو جائے گا تو پھر اس دل کے اندر حق کو, سچ کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی, اور جب اس چیز کی صلاحیت ختم ہو جائے گی تو دل خود بخود برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی کھیت ہو, وہاں آپ نے کھیتی اگر نہیں بوئی, کھیت کو ویسے ہی چھوڑ دیا, تو آپ نے تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں اگے گا کچھ نہیں, اس کے اندر صلاحیت ہے, وہاں جڑی بھوٹیاں ہی اگتی رہیں گی اگر آپ نے کچھ نہ اگایا تب بھی. بالکل ایسے ہی اگر آپ نے اپنے دل کو ناکارہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے باز رہو. اور قرآن مجید کی بھی آیت ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. زیادہ ہنسنے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری زندگی میں کبھی کہکا لگا کر ہنسے ہو. مسکرائے ضرور ہیں, خوش ضرور ہوئے ہیں, خوشی کا اظہار ضرور کیا ہے, لیکن انسانیت کی حد تک ایسا کہکا نہیں لگایا کہ پورے محلے کو خبر ہو کہ کوئی جانور ہنس رہا ہے. صرف انسان کی جو خوشی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے بتائی ہے کہ ہنسنے تک موجود ہے. ہنسنے سے آگے یہ جو کہکا لگایا جاتا ہے یہ انسان کی خواہش ہے, یہ انسان کے جو اندر جو انسان کا ضمیر ہے اس کے مردہ ہونے کی علامت ہے. اگر کہکا لگانا اچھی بات ہوتی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کہکوں سے بری ہوتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو